اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين برائے قبولیت مجلس عزا صلوات اپنی دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے صلوات علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے باغیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے بہت سارے مومنین مومنات نے التماس سے دعا کہی ہے آپ مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات سب کے لیے اور جن کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں ان سب کے لیے دعا کو ہیں کہ خدا اس سب کی مشکلات کو آسان فرما خدا ان میں
سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرما، خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برآوردی کے لیے، مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 مجالس میں نماز کے بارے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کل کی گفتگو میں تاکیداً چند باتیں عرض کی اور جن کا تکرار کروں گا کہ جس نماز کی طرف آپ کو توجہ کروانا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، تو میں مستحبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز شب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری بات کا جو فوکس ہے، جو مرکز و محور ہے، وہ پنجگانہ نماز ہے، یعنی یہ جو روزانہ کی 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہی نمازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان معنوی طور پر اور مادی طور پر فوائد حاصل کرے گا۔ ان بہت سارے فوائد جو اس دنیا سے مربوط ہیں اس سے حاصل کرتا ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں کہ جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، معنویت کے ساتھ ہے، معنوی درجات کی بلندی کے ساتھ ہے، تو وہ انہی پنجگانہ نماز سے حاصل کرتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ اگر اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی روحانی ترقی نہیں ہو پا رہی، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی مشکلات کا حل اپنی نمازوں کے ذریعے کر نہیں پاتے، زندگی میں مادی، مالی، جسمانی، معاشرتی مختلف قسم کے مسائل کا ہم شکار ہوتے ہیں، تکلیفات آتی ہیں، لیکن نماز ہماری ان تکلیفوں کا مداوع نہیں کر پاتی۔ کیا معاملہ ہے؟ اگر حدیث میں، روایات میں دیکھیں، جس نماز کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ نماز انسان کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، وہ خود حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری نماز اگر ہماری مشکلات کو حل نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا مطلب گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ ہم ایک اچھی اور ایک صحیح نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب بھی کہنا اچھی نماز پڑھنی ہے تو فوراً ذہن میں اولیاء کی نماز کا تصور آتا ہے، معصومین کی نماز کا ذہن میں تصور آتا ہے، عاشقانہ نماز کا تصور آتا ہے۔ گزارش کی ہے کہ ابھی عاشقانہ نماز کی بات نہیں کر رہا، ابھی اولیاء کی نماز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ تو بہت آگے کا مرحلہ ہے۔ شاید ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک رکعت ایسی پڑھ پائیں جو اولیاء خدا پڑھتے تھے، یا معصومین کی نمازوں کا کوئی عشر عشیر، کوئی ایک ذرہ ہماری نمازوں میں سے، پوری زندگی کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں کوئی ایک آدھ ذرہ نظر آ جائے ساری زندگی کی محنت کے بعد۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں جس طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ نماز کو کس انداز سے پڑھیں۔ وہ سادہ کلیہ، وہ سادہ جو فارمولہ ہے جس پر ہم اپنی نماز کو اس کے مطابق انجام دیں، اس نماز کو اس طرح سے پڑھیں کہ وہ نماز ہمارے لیے روحانی فوائد کا بھی باعث بنے اور ہماری مادی اور مسائل اور مالی مشکلات کو بھی حل کر پائے۔ اس طرف آپ کی توجہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ چند گزارشات گزشتہ 3 مجالس میں عرض کر چکا ہوں، اور آج چونکہ چاروں کی اگلی بات ہم کریں، تکرار کی طرف جائیں، کیونکہ کل آخری مجلس ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو مکمل کروں۔ اس لیے جو ہمارے احباب پچھلی مجالس کو نہیں سن پائے یہاں پر، تو اس کے ریکارڈنگ جو ہے وہ وزڈم گیٹ وے کا یوٹیوب کا چینل ہے، اس میں مل جائے گی انشاءاللہ، یا کچھ عرصے کے بعد
ہمارا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی آپ کو دستیاب ہو جائے گی. اگر آپ موضوع سے مربوط ہونا چاہیں گے تو آپ کو وہاں سے استفادہ کرنا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل عرض کیا تھا کہ ہم عظمت خدا کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں. یعنی جو بندہ جس کے دل میں جس کے وجود میں خوف خدا نہیں ہے، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو اللہ کی بڑائی کا اللہ کی عظمت کو اگر اپنے اندر اپنے وجود میں جگہ نہ دے پائے تو اس کی زندگی میں پھر عبادت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہو پائے گا. حتیٰ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو محبت خدا کو دل میں پیدا کرنے کے لیے پہلے عظمت خدا کو اپنے دل میں پیدا کرنی ہوگی. خدا کا حیا کرنا، ڈر، خوف، اس کی نافرمانی کرتے وقت لرز جانا، اس کی نافرمانی کرنے سے پہلے انسان لرز جائے، کیونکہ یہ نشانی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جب بھی ان کو خدا کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. اب اگر کسی نے اگر یہ سوچا کہ نہیں میرا تو خدا کے ساتھ تعلق جو وہ محبت والا ہے، میں تو بس خدا سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں. اگر ڈر نہیں ہے، اگر خدا کی عظمت کا، خدا کی ہیبت کا، اس کی جلالت کا وجود اگر ہمارے دلوں میں ہمارے وجود میں نہیں ہے تو پھر اس کی محبت بھی نہیں ہے، کیونکہ عظمت و جلالت محبت کا باعث بنتی ہے. چھوٹی سی ایک مثال کا عرض کی تھی. ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں. ہم مولا علی سے محبت کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک صاحب ہیبت انسان ہے، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، وہ اپنے سامنے آنے والے دشمن خدا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ جلالت، یہ ہیبت ہمارے دلوں میں محبت علی کا باعث بنتی ہے. حضرت عباس کی محبت جلالت و ہیبت کے بعد ہے. تو یاد رکھیں کبھی بھی اگر آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں اس طرح کی بات آ جائے، اگر ہم خدا سے ڈریں، خدا کا خوف رکھیں، خدا کی جلالت کو دیکھیں تو شاید ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو. نا عزیز امن، راہ محبت خدا یہی ہے کہ پہلے عظمت خدا دل میں پیدا ہو جائے. جس کے دل میں خدا کی عظمت کا تصور آتا ہے، جس کے وجود پر خدا کی ہیبت طاری ہو جائے، خدا کی ہیبت کا ڈر اس کے وجود کے اوپر آ جائے، وہی انسان خدا کی محبت کو اپنے وجود کا حصہ بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں تک ہم کل بات کر چکے تھے. آج کے موضوع کو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے مسائل کے ساتھ مربوط ہیں. جیسے اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھ سے کوئی نیک کام ہو نہیں رہا، کافی جا نہیں رہا، کافی عرصہ گزر گیا، مجھے نیکی کی دعوتیں ملتی ہیں، لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں، لیکن میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے دعوت قبول نہیں کر پاتا. اچھا، اس میں دو باتیں نہیں ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. واقعی مصروف ہوتا ہے بندہ، واقعی ایسی مصروفیت آتی ہے، واقعی اس طرح سے مشغول ہو چکا ہے کاموں میں کہ اسے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، قبول نہیں کر پاتا، وہ نیکی کی دعوت کی طرف آ نہیں پاتا، نیکی کے کام کی طرف آ نہیں پاتا، محفل نیکی کی طرف جا نہیں پاتا، ایسے دوستوں کے ساتھ مل نہیں پاتا کہ جن کے ساتھ جب بھی ملتا ہے تو اس کو خدا کی یاد آتی ہے. ایسی محفلوں میں جا نہیں پاتا ہے کہ جہاں پر جائے تو اسے کچھ نہ کچھ اس عالم مادہ کے علاوہ اسے اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنے کا بھی موقع ملتا ہے، لیکن جا نہیں پا رہا. کیا وجہ ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایسی مصروفیت کیوں آ گئی؟ تو یہاں اگر ہماری زندگی میں، ہم میں سے کسی کی زندگی میں بھی ایسی کیفیت آ جائے تو یہ الارمنگ کی کیفیت ہے، یہاں متوجہ ہونا ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اب روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی خود خدا کا قول جو قرآن کے علاوہ ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا، خداوند متعال فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم. پہلے ایک قسم کھائی، پھر دوسری قسم کھائی،
مجھے اپنی عظمت و بڑائی کی قسم. 2 قسمیں صفات کے لحاظ سے لائیں، 4 قسمیں. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، مجھے اپنی عظمت و بڑائی کی قسم. یہ قسم کھانے کے بعد خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں دنیا میں، اب اللہ کہہ رہا ہے، میں دنیا میں اپنے دوست کو ایسی چیز دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو اسے میری یاد سے غافل کر دے. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے دوست کو ایسی چیز دینے سے پرہیز کرتا ہوں کہ جو اسے میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی مصروفیت دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو مجھے اسے میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسا عہدہ دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی دولت دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی غربت میں مبتلا کرنے سے پرہیز کرتا ہوں جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی تنگی میں بھی نہیں ڈالتا ہوں کہ جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. وجہ بہت خوبصورت ہے جو خدا نے کہی ہے. کیوں اپنے دوست کو ایسی مصروفیت میں نہیں ڈالتا کہ جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پکارے، میں اس کی آواز سنوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پکارے، میں اس کی آواز سنوں. یعنی یہ خواہش ہے، چاہت پروردگار ہے. اس لیے خدا اپنے دوست کو کبھی بھی ایسی کسی مصروفیت میں، ایسے کسی کام میں مشغول نہیں ہونے دیتا جو اس کو یاد خدا سے غافل کر دے. وجہ اللہ نے خود بتائی. وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ مجھے پکارے، میں اس کی آواز سنوں. اس کے بعد اب اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں لیکن کافر کو اس کی چاہت دے دیتا ہوں. کافر کو اس کی چاہت دے، یعنی جو میرا انکار کرتا ہے، جو میرا نافرمان ہے. کفر کا مطلب عربی زبان میں چھپانے کو کفر کہتے ہیں، انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں. جو جان بوجھ کر انکار کرے اسے کفر کہا گیا ہے، کافر کا لفظ ہے. لیکن چونکہ کافر ایمان کے مقابلے میں لائیں، کفر کو ایمان کے مقابلے میں لائیں، تو پھر اس کفر کا مطلب ہوتا ہے جو ایمان نہ رکھے، جو قبول نہ کرے. لیکن کفر کا معنی محدود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمانی کفر نہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمانی طور پر کفر نہ کرے لیکن اس کا عمل کفریہ ہو. یعنی اس کو اگر عام اردو میں کنورٹ کر کے بولے نا، کفر کا معنی اردو میں لا کر بولے تو جملہ یوں بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا انکار ایمانی نہ ہو، ایمان کا انکار نہ کرے، لیکن اس کا عمل انکار والا ہو، عملی طور پر انکار کرے. جیسے اگر کسی کو آپ بچے کو اپنے کہیں کہ بیٹا پانی ذرا ایک گلاس پانی لا کے دو، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا میں نہیں لا کے دوں گا. اگر وہ کہنا میں نہیں لا کے دوں گا تو یہ ہو گیا انکار لفظی. اس نے آپ کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں پانی نہیں لے کے آؤں گا. لیکن اگر آپ اس سے کہیں بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے کے آؤ، وہ نہ جائے، انکار نہیں کر رہا آپ کو کہ میں پانی لے کے نہیں آؤں گا، آپ کے منہ پہ منع نہیں کر رہا، لیکن اٹھ کے جا بھی نہیں رہا. یعنی آپ جس بات کا طلب کر رہے تھے وہ نہیں کر رہا، تو آپ یہاں پر اسے کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے. کیوں فرما بردار ہے؟ اس نے میرے منہ پہ انکار تھوڑی کیا ہے. اچھا پانی لے کے آئے، پانی نہیں لے کے آئے، انکار اس نے تھوڑی کیا ہے. تو کم از کم کامن سینس کے مطابق جناب انکار ہی کیا ہے. ہاں آپ کے احترام کی وجہ سے، یا کم سے کم آپ کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، آپ کے گھر میں رہنا ہے، باپ ہے آپ، ابھی آپ کے گھر میں اس کو رہنا ہے، تو اس لیے اس نے آپ کے سامنے لفظی انکار نہیں کیا، لیکن پریکٹیکلی اس نے باپ کی بات نہیں مانی ہے. کفر کا معنی اگر ایمان کے مقابلے میں لائیں تو اسے ہم کہیں گے لفظی طور پر انکار کرنا. خدا نے حکم دیا نہیں کرتا ہوں، خدا نہیں کرتا ہوں، یہ ہو گیا لفظی انکار. لیکن انسان زبان سے نہ کہے. ظاہر ہے کہ اللہ سے تو پنگا نہیں لے سکتے نا اتنی آسانی سے. بھئی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کم سے کم اتنا تو خدا کا ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. باقی ہے کہ اپنی مرضی جہاں چلا لی تو چلا لی. کیونکہ کل عرض کیا تھا جس کے دل میں عظمت خدا کا عقیدہ راسخ نہ ہو،
تو وہ خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک جملہ کامن ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن خدا نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تم جو مرضی آئے کرتے رہو میں تمہیں معاف کروں گا، نہیں کہا ہے، کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ خدا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سنا ہے آپ نے، یہ بات سنی ہوئی ہے نا، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ سنا ہوا ہے، لیکن قرآن کی واضح آیتیں نہیں سنی ہیں۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا۔ 70 ماہوں کا پیار تو دور کی بات، محبت کرتا ہی نہیں ہے تکبر کرنے والے سے۔ اللہ ظالم سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کافر سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کی باتوں کو، اس کی آیات کو جھٹلانے والے سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ 70 ماہ نے 1 ماہ والے بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت یاد رکھیں، عظمت خدا جب دل میں پیدا ہو پھر آسان ہوگا۔ اب اس روایت کے مطابق اگر ہم میں سے کسی کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی کافی عرصے سے، تو قبلہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوست کو کبھی بھی ایسی کسی مصروفیت میں نہیں ڈالتا جو اس کو خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ ایسا نہیں کرتا خدا کبھی بھی۔ اگر میں خدا کی یاد سے غافل ہو رہا ہوں، مجھے اگر نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے، میں نیک کاموں کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر کچھ جراثیم ایسے آ چکے ہیں جن کو قرآن اور حدیث کی زبان میں کفر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث جس کو کفر کہتی ہے، وہ پچھلی تمہید میں نے آپ کی وضاحت کر دی۔ کفر بمقابلہ ایمان نہیں، کفر بمقابلہ عمل، عمل کے مقابلے میں کفر کرنا۔ لیکن جہاں جہاں کفر کا لفظ آتا ہے، اگر انسان ایمان کے کفر سے بچ گیا ہے، عمل کے کفر سے نہیں بچا، تو محشور وہیں پہ ہوگا جہاں کفر والے محشور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اسی طرح اسی سے مربوط، اسی موضوع سے مربوط دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اگلے موضوع میں داخل ہو جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کس انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے؟ خدا بے نیاز کرتا ہے، یعنی ہمارے دل سے جو لالچ ہے، ہرس ہے، جس کے دل سے ہرس نکل جائے اس کے اندر بے نیازی کی کیفیت، بے نیازی کی صفت آ جاتی ہے، پھر اس میں ہرس نہیں آتی، کیونکہ بے نیازی اور لالچ جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا عطا کرتا ہے بے نیازی کی کیفیت، قناعت خود بے نیازی ہے۔ انسان جہاں پر قانع ہو جائے، دعائے کمیل میں گڑ گڑا کر خدا سے کہتے کہ مجھے ایسا بنا کہ میں راضی اور قانع ہو جاؤں اپنی حالت پر، اپنے معاملات پر، چونکہ قناعت ہی وہ واحد دوائی ہے جو ہمارے وجود میں موجود لالچ کے مرض کو ختم کرتی ہے۔ اگر قناعت کا سیرپ پی لیا تو لالچ کا مرض ختم، اگر قناعت کا سیرپ ہاتھ نہیں لگا ہے تو یہ لالچ کا جو مرض ہے یہ قبر تک انسان کے پاس رہتا ہے، یہاں تک کہ قبر کے اندر داخل کرانے کے بعد مرض لالچ کہتا ہے کہ یہ جی میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، اب تو جانے اور تیرے آگے کا سفر جانے، میرا کام تجھے یہاں تک پہنچانے کا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ تورات میں، جو آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے توریت بھی کہتے ہیں تورات میں، امام کہتے ہیں تورات میں یہ مرقوم ہے، یعنی یہ تورات کی آیت ہے۔ تورات جو آسمانی کتاب ہے اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے جو چھٹے امام نے نقل کی۔ توجہ کیجئے گا، اے ابن آدم، خدا مخاطب کر رہا ہے ہمیں انسانوں کو، اے ابن آدم۔ جب ابن آدم عرب میں کسی کو باپ کے نام سے پکارنا اس کو اہمیت اور عزت دینے کے لیے اس طرح سے پکارا جاتا تھا۔ جہاں پروردگار اس طرح سے پکارے تو اس کا مطلب پروٹوکول دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، بڑے احترام کے ساتھ بات کہہ رہا ہے۔ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال تاکہ میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں۔ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال
میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں اور تجھے تیری چاہت کے سپرد نہ کروں، تجھے تیری چاہت کے سپرد نہ کروں۔ انسان تباہ ہو جاتا ہے جو اپنی خواہش کے سپرد ہو جائے۔ خواہش وہ بے لگام گھوڑا ہے، وہ بے لگام شتر ہے، اگر اس پر سوار ہو گئے تو پھر اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بے لگام ہے، پھر اس کی مرضی ہے جہاں لے کے جانا چاہے۔ تو خدا کتنا بڑا انعام دے رہا ہے، اور طلب کیا کرے؟ تو عبادت کر، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تجھے خواہش کا، تجھے چاہت کا اسیر بننے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ مجھ پر ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ مجھ پر ہے کہ در نیاز مندی کو تیرے لیے بند کر دوں اور تیرے دل کو اپنے خوف سے لبریز کر دوں۔ یہ مجھ پر ہے کہ میں تیرے دل کو نیاز مندی کا دروازہ بند کر دوں، تجھے طلب نہ ہو، تجھے حرص نہ ہو، تجھے لالچ نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے ہے، میرے بس میں ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کر سکتا ہے، کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میں تیرے دل کے نیاز مندی کا دروازہ تیرے دل کے لیے بند کر دوں اور تیرے دل کو اپنے خوف سے لبریز کر دوں۔ یہ کب ہوگا؟ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ اگر، اب اگلا جملہ ہے، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو تیرے دل کو دنیا کی مشکلات سے بھر دوں گا اور تجھ پر در نیاز کو بند نہیں کروں گا اور تجھے تیری چاہت کے سپرد کر دوں گا۔ توجہ ہے؟ ہم میں سے جو اپنی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا اور لگا ہوا ہے مصروفیت میں، اپنی دنیا کی مصروفیت میں، اور بہت زیادہ زور لگا کر بھی بہت تھوڑا سا کما لیتا ہے، بہت زیادہ زور لگا کر بھی کسی بہت بڑی جگہ تک نہیں پہنچ پاتا، وجہ یہی ہے اگر تو عبادت کے لیے وقت نکالے تو پھر خدا نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا، تجھے چاہت کے سپرد نہیں کرے گا اور تیرے دل میں اپنے خوف، تیرے دل کو اپنے خوف سے لبریز کرے گا۔ اگر تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو پھر خدا تجھے تیری چاہت کے سپرد کر دے گا، در نیاز مندی کو تجھ پر بند نہیں کرے گا، تجھے ہر وقت طلب ہوگی، ہر وقت طلب، سب کچھ مل گیا کافی ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں انسان کی حرص یہاں تک ہوتی ہے اگر اسے پوری زمین دے دی جائے، پوری زمین، ایک سیکٹر کی، ایک کالونی کی، ایک سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب جہاں ظاہر ہے سوسائٹیوں کے ریٹ بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، مرلے کے حساب سے قیمت ہے۔ اب خدا کہہ رہے پوری زمین، پلینٹ ارتھ جو ہے، یہ سیارہ پورا، یہ پورا دے دیا جائے انسان کو، یہ آج کے بعد تم اس کے مالک ہو، سب تمہارا ہے، ساتوں کے ساتوں بر اعظم تمہارے ہیں، سارے بڑے سمندر تمہارے ہیں، مالک خوش ہو جاتا ہے، خوش۔ حرص والے، لالچ والے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کا دل کہتا ہے نہیں ابھی کم ہے، کم ہے، اب کیا چاہیے؟ چاند بھی دے دو، صرف زمین سے کیا ہوتا ہے؟ چاند بھی دے دو۔ جس کے لیے در بے نیازی بند ہو جائے اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اگر نیاز مندی کا دروازہ کھلا رہے نا، چاہت، طلب، تو پھر وہ پوری زمین ملنے پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی پر خدا بے نیازی کا دروازہ کھول دے تو بے نیازی آ جائے تو لالچ نکل جاتی ہے، حرص نکل جاتی ہے، پھر وہ تھوڑے پر بھی راضی ہوتا ہے، کم پہ بھی راضی ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس ہے اس پر بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ فرقہ 99 میں نہیں ہوتا، وہ ایک میں ہوتا ہے، 99 میں نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر آپ ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں تو میں عرض کروں ہم سب کی ایک کامن مشکل ہے، پورے معاشرے کی، ہر ایک کی۔ ہم لوگ ہمارے پاس موجود نعمتوں کو نہیں دیکھتے، ہم جب بھی کاؤنٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو گننا شمار کرتے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ ایک بادشاہ اپنے محل میں باورچی خانے کی طرف گیا تو بادشاہ بڑا پریشان تھا، اسے لگ رہا تھا اس کی بادشاہت میں بہت کمیاں ہیں، مجھ سے تو بڑا وہ 7 والے ملک کا بادشاہ ہے، اس کی فوج کتنی بڑی ہے،
اس کا خزانہ کتنا بڑا ہے، میرا خزانہ تو چھوٹا ہے، میری فوج بھی اتنی نہیں ہے۔ اس بات پہ کڑا ہوا تھا، پریشان تھا۔ باورچی خانے میں گیا، وہاں سے گزرا تو اندر اس کا باورچی جو کھانا پکانے والا ہے وہ بڑی خوش مزاجی میں، بڑی خوش الحانی کے ساتھ کوئی شعر پڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز سنی تو آواز بڑی حشاش بشاش لگی، بادشاہ کو حیرت ہوئی، یہ کتنا خوش کون ہے یہ؟ باورچی خانے میں داخل ہوا تو دیکھا باورچی ہے، سبزی کاٹ رہا ہے، ساتھ میں کچھ وہ شعر بھی گنگنا رہا ہے، بڑا خوش ہے، حشاش بشاش ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب داخل ہوا اس نے سلام کیا، اس نے کہا تم خوش ہو؟ باورچی سے پوچھا، اور اس نے کہا الحمدللہ میں خوش ہوں۔ تم خوش کیوں ہو؟ اور اس نے کہا جناب آپ کے محل میں نوکری کرتا ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خوش ہے، یہ میری طرح پریشان کیوں نہیں ہے؟ وزیر سے پوچھا کہ وہ باورچی تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ وزیر نے کہا جناب وہ فرقہ 99 میں شامل نہیں ہوا اس لیے خوش ہے، میں اور آپ فرقہ 99 میں شامل ہیں، اس لیے ہم خوش نہیں ہوتے۔ وہ فرقہ 99 میں شامل نہیں ہوا اس لیے خوش ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اگر آپ کہیں، وزیر بادشاہ سے کہتا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کو بھی 99 میں لے آتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے اس کی خوشی باقی رہتی ہے یا نہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا آج رات آپ میرے ساتھ آئیں، 100 سکوں کی تھیلی لے کے آئیں سونے کی۔ آدھی رات کو گئے، 100 سکوں کی تھیلی، وزیر نے ایک سکہ نکالا اور وہ تھیلی باورچی کے گھر کے دروازے پہ رکھ کے دستک دے دی زور سے۔ باہر نکلا، کوئی نہیں تھا، چھپ گئے تھے یہ۔ اس نے دیکھا تو تھیلی پڑی تھی، لے کے اندر گیا، کھولا تو اس میں سونے کے سکے ہیں۔ خوش ہو گیا، بیوی کو جگایا، کہو اللہ نے رم پر کرم کر دیا ہے، ہمیں دولت مل گئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ صبح دیکھتے ہیں۔ کہا نہیں صبح کیوں، گن تو لو کتنے ہیں۔ وہ گننا شروع کیا تو 99 تھے، کیونکہ ایک سکہ وزیر نے نکالا تھا۔ جب 99 نکلے تو باورچی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ 99 ہو، 100 ہوتے ہیں اس تھیلی میں، ایک کم ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ بیوی نے کہا رات کا، آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کہاں ڈھونڈیں گے؟ تک شاید ہو سکتا ہے رستے میں گر کے اور اندر لاتے ہوئے۔ گھر کے صحن میں جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، نہیں ملا۔ تو ان کی باتوں کی وجہ سے بچے بھی جاگ گئے، بچوں کو بھی ڈھونڈنے پہ لگائے۔ کچھ دیر بعد گھر سے باہر آ کے گلی میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، رات بھر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی۔ گھر والوں پر غصہ بھی کیا، ایک سکہ تم سے ڈھونڈا نہیں جاتا ہے، کھلا کھلا کے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، ایک سکہ تم نہیں ڈھونڈ سکتے ہو۔ اگلے دن وزیر نے بادشاہ سے کہا آج ذرا باورچی سے مل لیجئے جا کر۔ جب بادشاہ گیا تو دیکھا باورچی آنکھیں اس کی لال ہیں، بے آرام ہو چکا ہے، بڑا کڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے بس بادشاہ سلامت، زندگی آتی رہتی ہے، مشکلات تکلیف۔ کہتے کل تو تم بڑے خوش تھے۔ کہتے نہیں بس ایک مصیبت آ گئی ہے، اس لیے اس پہ پریشان ہو گیا تھا، رات سو نہیں سکا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہتے بادشاہ سلامت، وزیر نے کہا ہم نے اس کو سکے دیے، اس کو 99 سکے مل چکے تھے، 99 سکے اس کے پاس ہیں، لیکن وہ اس ایک سکے کے لیے غمگین ہو رہا تھا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان اس کی طرف میں رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ اس کو دیکھنا شروع کر دے جو اس کے پاس ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ یہ در بے نیازی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی نا اگر آپ کو اپنی زندگی سے گلے اور شکوے شروع ہو جائیں، ہماری مومنات کو، ماؤں بہنوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں تو یہ نہیں ہے، اس کے گھر میں فلاں چیز موجود تھی، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، وہاں تو یہ کچھ تھا، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ نہیں کیا، وہاں پر کیا کیا کر دیا گیا۔ آج کل تو پہلے تو شادیوں کا فیشن تھا، اب یہ ہمارے مصائب ہیں، ہماری ملت کے مصیبتیں ہیں۔ یہ پہلے شادیوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے تھے، اب مجلس کے تبرک پر بھی فخر ہوتا ہے، انہوں نے فلاں تبرک دیا تھا، ہم کیا ان سے کم دیں؟ اس کے بعد اب نیاز بھی سٹیٹس کے حساب سے شروع ہو گئی ہے۔ ہم جی کونڈے پکائیں گے، کیا پکائیں گے؟ وہ جو فلاں والوں نے پکایا تھا ان سے آگے جانا ہے ہم نے۔ مولا کہاں رہ گئے جناب؟ خدا کی خوشنودی کو بیچ کر، سٹیٹس کو لے کر اب اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ شادی بیاہ سے نکل کر اب تو قلخانی کی رسم، مجلس کا تبرک، نیاز کا معاملہ، یہ سب کچھ سٹیٹس بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو بعد میں کومنٹس پاس بھی ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہماری نیاز کے بارے میں کیا کیا کومنٹس آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کے آ رہے ہیں کومنٹس، اوپر سے فرشتوں کی لعنتیں بھی آ رہی ہیں، تم نے لوگوں کے کومنٹس کے لیے نیاز دی تھی،
حسین ابن علی کا لنگر تم نے لوگوں کے تعریفیں سننے کے لیے دیا تھا. عزیز من، شادیوں سے بات آگے نکل چکی ہے، اس لیے سب سے یہ گزارش کروں گا، اگر تو ابھی تک آپ فرقہ 99 میں ہیں، یہ فرقہ 99 والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر وقت سوچ اس پر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اگر اس کو الٹ کر دو اور یہ دیکھنا شروع کر دو کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہاری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، گھر بھی پرسکون ہو جائے گا، اور آپس کے تعلقات میں بھی ایک سکون اور آرام آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، جگہ ذرا تنگ پڑے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، سب ذرا حرکت کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو خدا کا دوست ہے اسے بیدار کرتا ہے، پسند آتا ہے خدا کو کہ اس سے مناجات کرے، اور جو خود کو خواہشوں کے سپرد کر دے اللہ نہیں چاہتا. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو نماز میں آپ کا دل کرتا ہے کہ نہ ہی پڑھو، تو مسئلہ اس میں ہے کہ بیماری ہے اندر، اور اس بیماری کا علاج بھی نماز نہیں کرنا ہے. ایک بہت بڑا نام ہے، عارف تھے، زاہد مرتضیٰ تہرانی، شیخ مرتضیٰ زاہد تہرانی. یہ اللہ کا بندہ وہ تھا جس کو نماز شب کے ٹائم پہ آواز دے کے جگایا جاتا تھا، مرتضیٰ مرتضیٰ اٹھو، مرتضیٰ اٹھو. اب یہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے آواز دے کے جگایا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کبھی صرف یہ کہہ کے اٹھاتے تھے مرتضیٰ اٹھو، اور کبھی کہتے ہیں شیخ مرتضیٰ اٹھو، کبھی کہتے تھے آغا مرتضیٰ اٹھیے. کہتے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جب مجھے کہا تھا نا مرتضیٰ اٹھو، تو وہ جو میرا پچھلا دن تھا اس میں نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی، اس لیے صرف مرتضیٰ کہہ کے بلاتے تھے. اور جب میرا دن اچھا گزرتا تھا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا تھا، تو مجھے آواز بھی احترام والی آتی تھی، آغا مرتضیٰ اٹھیے، اٹھیے، آئیے ہم سے مناجات کریں، ہمیں آپ کی آواز اچھی لگتی ہے، ہم آپ کی آواز سننے کو پسند کرتے ہیں. عزیز من، خدا پسند کرتا ہے اپنے بندے کی آواز کو سننا. بالخصوص جوان کی مناجات خدا کی پسندیدہ آواز ہے. اللہ پسند کرتا ہے جوان مناجات کرے تو. جوان خدا کو پکارے، خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے، دے فرشتوں دیکھو یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کی پیدائش پر، جس کی ولادت پر، جس کو جب میں تخلیق کر رہا تھا تو تم اعتراض کر رہے تھے کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، لیکن دیکھو یہ جوان ہے، اس کی جوانی کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر مجھ سے مناجات کر رہا ہے. اس کے بعد پھر خدا اجر بھی اسی طرح سے دیتا ہے. فرشتوں بتاؤ اسے کیا دوں؟ کہتے ہیں فرشتے گنوانا شروع کرتے ہیں، خدا اسے یہ دے دے، دے دیا، یہ دے دے، دے دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کی معلومات ختم ہو جاتی ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں خدا ہمیں جتنا علم تھا ہم نے اس کے لیے تجھ سے مانگ لیا ہے. اب پروردگار کہتا ہے ٹھیک، جتنا تمہارے علم میں تھا تم نے مانگ لیا، اب میں اپنے علم میں جو کچھ ہے وہ اسے اپنی مرضی سے دوں گا. جوان کی آواز پیاری لگتی ہے خدا کو، اور اسی طرح جوان کی وہ آواز بہت بری لگتی ہے اگر وہ لہ و لعب کی باتیں کرے. یہ آواز خدا کو بہت بری لگتی ہے. جوانی چونکہ سب سے اہم نعمت ہے، اس لیے کہا گیا کہ خدا نے تم سے پوچھنا ہے کہ جوانی کہاں گزاری. اگر کوئی بہت بڑا دولت مند ہو، بہت رئیس ہو، بہت رئیس ہو، آپ کے پاس اس کے کچھ فرض کریں وہ کرم و پتی ہے، آپ کے پاس اس کے چند لاکھ تھے، آپ کے پاس چند لاکھ تھے، وہ اگر واقعی خاندانی رئیس ہوا وہ آپ سے ان چند لاکھ کا نہیں پوچھے گا، شاید اس کے پاس وقت ہی نہ ہو کہ آپ سے ان چند لاکھ کا تقاضا کرے. اگر وہ رئیس آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس چیز کی اہمیت اس کے پاس بہت زیادہ تھی. خدا کے خزانے کتنے بڑے ہیں، خدا تو بے نیاز ہے، خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے پاس تو کوئی چیز خدا کے لیے قیمتی تو نہیں ہے. اتنا امیر خدا، اتنا کبیر خدا، اتنا بڑا خدا، اس نے پوچھنا ہے جوانی کہاں گزاری، تم نے جوانی کہاں خرچ کی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا، یہ پوچھنا ہے خدا نے. اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں جوان کے مناجات کی آواز خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، نماز وہ استاد بھی ہے
نماز وہ رستہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو دنیاوی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے، معنوی اور روحانی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بس ایک اچھی نماز پڑھنا۔ اچھی نماز پڑھنے کے لیے ایک جو نماز کا جو فلسفہ بیان ہوا، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بعض اوقات سوال پوچھے جاتے ہیں نا عبادات کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اس کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت جناب سیدہ نے فدق کا خطبہ دیا، خطبہ فدقیہ جب دیا مسجد نبوی میں، خطبہ فدق، اس خطبہ فدق میں بی بی نے کچھ واجبات اور فرائض کی علل بتائے، وجہ بتائی۔ اسی میں آپ نے فرمایا خدا نے نماز کو واجب کیا تم پر، خدا نے تم پر نماز فرض کی تاکہ تم سے تکبر نکال دے۔ نماز کیوں فرض کی ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تکبر نہ آنے دے، اور انسان کے اندر تکبر آنے کا چانس بہت زیادہ ہے، اس لیے دن میں 5 دفعہ نماز واجب کر دی، اور ترتیب بھی اسی طرح سے ہے۔ 2 رکعت فجر میں رکھی ہے کیونکہ اس وقت کی 2 رکعت ہی کافی ہے تکبر کو ختم کرنے کے لیے۔ ظہر اور عصر میں 4 رکعت رکھی کیونکہ اس وقت اتنی ہی ضرورت ہے، اس وقت کے تکبر کو توڑنے کے لیے اتنی ضرورت ہے۔ مغرب میں 3 کی ضرورت ہے، عشاء میں 4 کی ضرورت ہے۔ یہ رکعتوں کی تعداد، یہ اوقات کا معین ہونا، یہ سب کچھ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، تجھے اوپر اٹھانا چاہتا ہوں، تجھے بلند کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تیرے لیے آسان راستہ رکھا ہے۔ میں تجھے کسی مشکل اور دقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے کسی مشکل اور دقت میں نہیں ڈالنا چاہا ہے۔ یہ جو ہندو سادھو، یہ جو بدھسٹ جو ریاضتیں کرتے ہیں، کیلوں کے بستر پہ سوتے ہیں، کانٹوں کے بستر پہ سوتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ترک کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کچھ روحانی درجوں تک پہنچ سکیں۔ میرے اور آپ کے رب نے اپنی تمام مصروفیات کو، زندگی کو، کاروبار کرو کرتے رہو، کام کرتے ہو کرتے رہو، نہیں روکا ہے کسی نے۔ دین نہیں منع کرتا آپ کو محنت کرنے سے، دین نہیں منع کرتا آپ کو کمانے سے، دین نہیں منع کرتا آپ کو آسودہ زندگی گزارنے سے، بس دین جہاں پہ روکتا ہے قدغن وہاں لگاتا ہے۔ دیکھو، اگر تم نے ان چیزوں کو اللہ کی محبت کی جگہ دے دی تو یہاں پر پابندی ہے نا۔ تو دل کسی کو نہ دے، دنیا میں تجھے دے دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز تکبر توڑتی ہے، تکبر کو توڑتی ہے، اور نماز میں سب سے جو پسندیدہ ترین نماز کا رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ جو ہے خاک پہ پیشانی رکھ دینا، خاک پہ رکھ دینا۔ کبھی یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، عملاً سجدہ کریں اور اپنی تصویر کھینچیں، خاک پہ کریں، جائے نماز پہ مٹی پہ، سجدہ مٹی پہ کر کے اپنی تصویر کھینچیں، بعد میں غور سے اپنی تصویر کو دیکھیں، کیونکہ سجدے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے نا، بعد میں ذرا غور سے اپنی تصویر کو دیکھیں، تب پتہ چلے گا کہ سجدہ کیا ہے، سجدہ کسے کہتے ہیں، اور سجدہ اس قدر محبوب کیوں ہے خدا کے نزدیک، اور سجدے کی پاور کتنی ہے۔ آپ سجدے میں سرگوشی کرتے ہیں جو ساتھ والے کو نہیں سنائی دیتی لیکن عرش پر سنائی دیتی ہے، اس قدر طاقت ہے اس میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے صلی علی محمد معجل۔ امام فرماتے ہیں خدا کے نزدیک بندے کی وہ حالت جس میں وہ خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندے کی وہ حالت جس میں وہ خدا کے نزدیک ترین ہو جاتا ہے، وہ حالت سجدہ ہے، یعنی جب سجدے میں ہو تو خدا کے بہت قریب ہو، اسی لیے سرگوشی بھی پہنچ رہی ہے۔ ربیعہ نام کا ایک صحابی ہے رسول خدا کا، ربیعہ، یہ رسول اللہ کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا اللہ کے نبی کی، 7 سال اس نے خدمت کی رسول خدا کی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے کہا، ربیعہ 7 سال میری خدمت کی ہے، میں تمہیں آج کچھ دینے کا دل کر رہا ہے، بتاؤ تمہیں کیا دوں، کیا چاہیے؟ سمجھدار تھا، بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہے نا بندہ، یعنی جس کو پتہ چلے کہ یہ نماز میں نے پڑھ لی نا
اس نماز کے بعد قبول ہونا ہی ہے، کنفرم ہو گیا، فوراً کیا مانگیں گے؟ خدایا ہے جڑا وہ پھنسا ہوا ہے معاملہ وہ تو حل کرو۔ ہوتا ہے نا بندہ کعبے کے اندر جا کے دعا مانگ، خدا مجھے 5 کروڑ دے دے، اس میں سے 2 کروڑ تیری بارگاہ میں دے دوں گا۔ پھر اسے ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں خدا کو مجھ پہ شک ہو کہ مجھے اگر 5 دے دیا تو 2 میں اس کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے، نہ 2 بعد میں، تو کہتے خدایا مجھے یوں کر لے، پھر تو اپنے 2 اپنے پاس رکھ لے، میرے والے 3 کروڑ مجھے دے دے۔ بعض اوقات جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت، ہم 40 کے راستے میں چل رہے تھے، یہاں موجود ہیں وہ 2 دوست، اسی مجلس میں وہ دونوں دوست موجود ہیں۔ ہم نے راستے میں کہا، میں نے کہا یار میرا نا کباب کھانے کو دل کر رہا ہے، اب رات کا وقت ہے اور موقف بھی بند ہو رہے ہیں، کباب کہاں سے ملیں گے؟ خیر بس میں نے کہہ دیا، اظہار کیا۔ ہم ایک موقف میں رات سونے کے لیے چلے گئے، تو ہمارے باقی زائرین سو گئے تھے، ہم وہاں لیٹ پہنچے تھے، باہر رکے، تو وہاں اس موقف والے بھی سو چکے تھے، ان کے بچے بیدار تھے، 2-3 بچے تھے جو وہاں موجود تھے۔ ہم ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کرتے رہے، ان کو ہم نے سمجھا دیا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں۔ وہ گئے اور وہ کباب اور روٹی لے کے آ گئے، آدھی رات کا وقت ہے، اب کباب اور روٹی لے کے سامنے آئے، ہم تینوں دوست حیران ہوئے، رستے میں ہم نے کہا تھا کباب اور روٹی، کباب کھانے کا دل کر رہا ہے۔ میں واپس آیا پاکستان، اپنے استاد سے ملا آگے سبزواری سے، میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا کہ کباب اور روٹی، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا قبولیت کا وقت تھا، کاش اس سے کوئی بڑی چیز مانگ لیتے۔ کہا وہ وقت قبولیت تھا، کاش تم نے کچھ بڑا مانگ لیا ہوتا۔ ربیہ کو رسول خدا کہہ رہے، ربیہ 7 سال ہماری خدمت کی ہے، میں کچھ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا دوں؟ ربیہ نے جلدی نہیں کی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں ذرا سوچ کے پھر بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں کہا ٹھیک ہے سوچو، غور کرو، حساب کتاب لگاؤ، جا کے کیلکولیٹر پڑھو تو پھر گنو کیا چاہیے تمہیں۔ اگلے دن آیا یا شاید کچھ دن بعد آیا، یا اگلے دن آیا یا کچھ دن بعد آیا، اب ایک فاصلہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا مجھے کیا چاہیے۔ ہاں بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ آپ میری خدمات کا بدلہ یہ دیں کہ مجھے جنت میں اپنا ہم نشین بنا لیں، جنت میں اپنا ہم نشین بنا لیں۔ رسول اللہ نے کہا تمہیں کسی نے سکھایا ہے یا خود سوچا؟ کہا یا رسول اللہ خود سوچا ہے۔ کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں کوئی بھی دنیا کی چیز مانگوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میں کوئی بھی دنیا کی چیز مانگوں ختم ہو جائے گی، پھر میں نے سوچا کہ کیا مانگوں؟ میں نے سوچا آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہوں۔ اب میں نے سوچا آخرت کی چیز، تو یا رسول اللہ اس دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگلی دنیا میں آپ کا مقام کون سا ہونا ہے، شاید ہم بو بھی نہ سونگھ سکیں۔ اس لیے میں نے کہا اگلی دنیا میں اگر رسول خدا کا ہم نشین ہو جاؤں تو اس دنیا کی کامیاب ترین زندگی وہی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ مجھے وہاں اپنا ہم نشین بنا لیں۔ کہتے جب اس نے یہ کہا اللہ کے نبی نے سر جھکا لیا، کچھ دیر تک اللہ کے نبی نے سر جھکایا، کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد کہا ربیہ میں نے تمہیں اپنا ہم نشین بنا لیا، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میں نے تمہیں اپنا ہم نشین بنا لیا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا مدد کروں گا؟ کہا لمبے سجدے کرو اور لمبے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو تو میں وہاں تک لے جا سکوں۔ یعنی لمبا سجدہ تمہارے اندر اتنی پاور، اتنی تمہارے اندر آج کی زبان میں سمجھاؤں تو اتنی انرجی تمہارے اندر پیدا کر دے گا کہ وہ لمبے سجدے میری شفاعت کے ذریعے تمہیں میرا ہم نشین بنا دیں گے۔ عزیز ہے میں لمبا سجدہ، لمبا سجدہ یہ ہے تو ہے، لیکن ہے پریکٹیکل، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کی سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ دیکھا آپ لوگوں نے سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوتا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سجدگاہ کے سپرنگ کو چیک کیا ہے؟ آج جا کے چیک کریں آپ کے سجدگاہ میں سپرنگ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں دیکھا ہے، عام گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سجدگاہ میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی سجدگاہ میں کافی کوشش کی لگانے کی، نہیں لگ پایا۔ تو وہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، سجدگاہ میں سپرنگ لگاتے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھے بتاتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
سپرنگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے دبائیں تو وہ آپ کو پش کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے سجدے کو، وہ سجدگاہ پہ سر رکھ کے ایسے اٹھتے ہیں جیسے سپرنگ نے پیچھے دھکیل دیا ہو، یہ رکھا یہ اٹھے، یہ رکھا یہ اٹھے۔ یہ وہ سپرنگ والے سجدے ہیں۔ ان سجدوں میں پاور کوئی نہیں ہوتی۔ جس کی نماز کا سجدہ، معذرت کے ساتھ، جس کی نماز کا سجدہ سپرنگ والا ہے، اس کی نماز نہ اسے کوئی معنوی فائدہ دیتی ہے نہ کوئی مادی فائدہ دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ صلی علی محمد وعلی آپ کی صلوات کی آواز کو بلند ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، پس سجدہ اس قدر طاقت و قوت والا عمل ہے کہ انسان کے لیے قرآن مجید میں شیطان کے حملوں کا ذکر کیا۔ خدا نے کہا شیطان 4 طرف سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے گا، شیطان حملہ آور ہو جائے گا چاروں طرف سے۔ خدا پھر بچوں گا کیسے؟ نیچے۔ تمہارے لیے شیطان سے بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ نیچے۔ جب سجدے میں جاؤ گے چاروں طرف سے حملہ کرے گا نا، لیکن جب تم سجدے میں جاؤ گے، روایت ہے جب بندہ لمبا سجدہ کرتا ہے شیطان اپنے آپ کو مارنا شروع کرتا ہے۔ خدا یہ کیسا ہے؟ یہ اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے اور میں ایک سجدہ چھوڑ کے شیطان بن گیا ہوں، ایک سجدہ چھوڑنے پہ رش کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں میں اپنے سجدوں کو بہتر کریں، کیونکہ سجدہ سب سے قیمتی ترین لمحہ ہے نماز کا۔ سجدہ آپ کو سنبھالے گا، سجدہ آپ کو آگے لے کے جائے گا، سجدہ آپ کی معنوی حالت کو یعنی مضبوط کرتا ہے۔ اور عرفاء کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ 2 سجدے ہیں نا۔ پہلا سجدہ کیا سجدہ، سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا، لیکن اٹھا لیا، لیکن ایسے اٹھایا کہ دل باہر آ چکا ہے۔ اب جب دوسرے سجدے میں گیا تو انسان کا قلب اگر پاکیزہ ہو، اس کے قلب کی آواز ہوتی ہے، خدایا اب تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہوں، میرا اب اس سجدے سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بلکہ میرے اندر تو طاقت ہی ختم ہو گئی کہ میں اس سجدے سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو وہاں خدا کی طاقت کی تھی، اب اٹھو، میری طاقت سے اٹھو، تیرے اس ادا کو پسند کیا، اب میری طاقت سے اٹھو۔ اسی لیے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ۔ خدا اب تیری طاقت سے اٹھنے لگا ہوں، ورنہ تو جب سجدے میں گیا ہوں میری طاقت ختم ہو گئی ہے تیرے آگے سجدہ ریز ہونے کے بعد۔ تو خدا کہتا ہے میرے بندہ میں تجھے اٹھاتا ہوں۔ جس کی نماز بہتر ہو گئی، اس کے اعمال، اس کی معنویت، اس کی مادیت بہتر ہو گئی، اور نماز میں سے فوکس ترین عمل نماز کا سجدہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر اس مجلس میں آپ میرے سامنے جو موجود تمام مومنین ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، مومنات ہیں، اگر آپ سپرنگ والے سجدے کرنے کی عادت ہے، اگر آپ کو سپرنگ والے سجدوں کی عادت ہے، آج سے ترک کریں، اپنے سجدگاہ میں سے سپرنگ نکالیں، سجدہ صحیح طرح سے کریں، کیونکہ صحیح سجدہ ہی آپ کے کام آئے گا۔ یہ فوراً اٹھ جانا، پیشانی رکھی نہیں ہے فوراً اٹھ گیا نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو سمیٹوں، اس موضوع کو سمیٹوں، 5 مجالس میں سمیٹوں، لیکن یہ موضوع طویل ہے، 5 مجالس میں سمیٹنا بہت مشکل ہے، پھر بھی کوشش کی ہے۔ کل کی مجلس میں وضو سے شروع کریں گے، وضو سے لے کر نماز ختم کرنے تک کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ایک ایسی نماز بن جائے گی جو ہمیں فائدہ دینے والی ہوگی، دنیاوی فائدہ بھی، روحانی اور اخروی فائدہ بھی۔ انشاءاللہ کل اس کو ہم بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اذان محترم، سجدہ کربلا میں جو سجدے کیے، کربلا کے سجدہ کرنے والے سجدوں سے عشق کرنے والے، ایسی حالت میں سجدے کیے کہ جہاں سجدے کا خیال بھی نہ آئے۔ ایک سجدہ شام غریبہ میں مغرب کی نماز کے وقت علی کی بیٹی نے کیا ہے، دشت کربلا میں۔
اور مولا حسین کا سجدہ، تاریخ تو حسین کے سجدے کو یاد کرتی ہے۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ سجدہ شبیری آسان نہیں ہے، بس میں سجدے سے پہلے کی کیفیت اور سجدے پر سنا کے ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت۔ کربلا میں پیاس اور کربلا ایک دوسرے کے ساتھ مترادف لفظ شمار ہوتے ہیں، کربلا کہیں یا پیاس کہیں۔ کربلا میں ہر شہید کی، ہر فرد کی پیاس کی اپنی ایک انتہا ہے، لیکن کربلا کا ایک پیاسا ایسا ہے جس کی پیاس کی فکر نہ فقط اس دنیا کے لوگوں کو تھی جو اس کے قریبی تھے، جو عالم برزخ میں تھے ان کو بھی پیاس کی فکر ہونے لگی تھی۔ جس وقت حضرت علی اکبر گرے ہیں نا گھوڑے سے، انہوں نے مولا حسین کو ایک آواز دی، کہا یا ابتا علیک منی سلام ھذا جدی رسول اللہ۔ اکبر کہتے ہیں بابا میرا سلام ہو، یہ نانا رسول خدا آ گئے ہیں، مجھے حوض کوثر کے جام سے سیراب کیا ہے، اور بابا نانا کہہ رہے ہیں اکبر میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر میں نے یہ کوزے میں جام کوثر تیار کیا ہے کیونکہ میرے حسین کی پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، بہت سخت پیاس ہے۔ بس آخری چند جملے میں مولا کے، جو عموماً مجھے پہلے عشرے میں ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی کیونکہ پوری شہادت پڑھتے ہیں تو میں نہیں پہنچ پاتا وہاں تک، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں مولا حسین کی چند مصیبتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ تیزی سے عرض کرتا جاؤں گا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ پرسہ دیں بی بی زہرا کو جس انداز سے دینا چاہیں، کیونکہ کربلا میں جس شہید پر سب سے زیادہ ظلم ہوا وہ حسین ابن علی ہے۔ وہ ہر شہید، اس وقت ہر شہید پر، کربلا میں جب بھی کوئی اصحاب میں سے گرا ہو یا بنی ہاشم میں سے، ان کے اوپر ظلم اس وقت تک ہوتا تھا جب تک وہ زین سے گر نہ جائیں۔ جو ہی زین سے گرتے تھے مولا حسین پہنچ جاتے تھے، مزید کسی پر ظلم ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ کربلا کا وہ واحد شہید ہے، زین سے جب گرے ہیں میرے مولا، گرے کیسے ہیں؟ ایک طرف سے گزر رہے تھے، صالح ازدی ملعون، اس نے نیزہ ایسا مارا پہلو پر، حسین دائیں گال کے بل زمین کربلا پر آ گئے۔ عزاداروں بس وہ وقت آیا، حسین نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، اب حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہاں جملہ کہہ دوں، ایک دفعہ ایسا ہوا سنان ابن انس ملعون نے پہلو پر تلوار کا ایسا وار کیا، ایک دفعہ مولا منہ کے بل زمین پر آئے۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی، اس تلوار کا زخم ایسا تھا، حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک لعین نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر جب پتھر مارا، پیشانی حسین شگافتہ، میرے مولا نے اپنی قمیض کو اٹھایا، اٹھا کر پیشانی کا خون صاف کرنے لگے۔ قمیض کا اٹھنا تھا، حسین کا سینہ نظر آیا، حرملہ نے تیر جوڑا، حسین کے سینے میں ایسا تیر پیوست ہوا، مولا نے سامنے سے تیر کو کھینچنا چاہا لیکن تیر سامنے سے نہیں نکلا۔ ایک دفعہ میرے مولا نے صدا بلند کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے پشت سے تیر کو کھینچا، حسین کے خون کا پرنالہ، ہاتھوں میں خون، کبھی آسمان کی طرف خون پھینکتے، کبھی اپنی داڑھی پر خون لگاتے اور کہتے ہیں نانا رسول خدا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ماتم حسین